بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے سیاسی ادب سے ایک اقتباس ہے، کوٹیشن ہے۔ تو ان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی کتاب کا حوالہ ہے حکیم محمد سعید صاحب سے کون نہیں واقف ہوں گے۔ تو حکیم محمد سعید بہت اعلیٰ شخصیت کے حامل تھے، بہت سی شخصیتیں ان کے اندر شامل تھی، بہت سی خوبیاں شامل تھی۔ ان میں وہ رائٹر بھی تھے، ایک خوبی یہ تھی کہ وہ رائٹر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، سیاحت پہ بہت کتابیں ہیں، ان میں بہت سے ممالک ہیں جو انہوں نے سیاحت پہ لکھی ہیں۔ آج ایک سیاحت کی کتاب ہے، ہم ڈسکس کریں گے چاہیں گے سعید سیاح چین میں۔ تو اس طرح سعید سیاح رومانیہ میں، سعید سیاح امریکہ میں، اس طرح انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے وہ طبیب تھے، بہت دنیا میں مانے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ فلینتھروپسٹ تھے، فلاح بہبود کے کام تھے۔ اس کے علاوہ گورنر بھی بنے تھے۔ بہت اعلیٰ شخصیت ہیں، بہت بڑا تعارف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ کتاب کے ریویو کی طرف آئیں۔ تو ان میں سعید سیاح چین میں انہوں نے ایک ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم چاہیں گے کہ لانگ مارچ کا ہم ذکر سنتے رہتے ہیں، تو لانگ مارچ کی ہسٹری انہوں نے لکھی ہے، کہاں سے شروع ہوا، کیا تھا، تو پہلی مرتبہ کہاں سے اس لفظ نے جنم لیا، پیدا ہوا۔ تو چاہیں گے کہ ہم حکیم محمد سعید صاحب کی اس کتاب سے اقتفازہ حاصل کریں۔ حکیم محمد صاحب لکھ رہے ہیں کہ چین میں جب میں گیا تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ چین کی ہسٹری میں لانگ مارچ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ 1934 کی بات کرتے ہیں کہ 1934 میں ایک قدیم چین ہے اور ایک جدید چین ہے۔ اب قدیم چین سے جدید چین اپنے آپ کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس وقت کہتے ہیں کہ حالات کیا تھے، نہ صنعت تھی، نہ کارخانے تھے، کوئی انڈسٹریل ریولوشن کچھ بھی نہیں تھا، صرف جاگیردارانہ فیوڈل سسٹم تھا۔ چین میں سب جاگیرداروں پہ ڈیپینڈ کرتے تھے اور کوئی اور کام چین میں نہیں ہوتا تھا، صرف کسان تھے جو ان جاگیرداروں کے نیچے کام کرتے تھے، جو ملتا تھا کھاتے تھے، مگر غربت کی بہت اعلیٰ سطح پر نیچے پاورٹی لائن میں زندگی گزارتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی ماحول میں ماؤ زی تنگ نے جنم لیا۔ وہ ایک کسان کا بیٹا تھا، وہ بھی جاگیردارانہ اس سسٹم کا ایک حصہ تھا۔ اس کے والد کسان تھے، انہوں نے ہی جاگیرداروں کے انڈر میں کام کیا، مگر کہتے ہیں کہ ماؤ زی تنگ نے تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی تک گیا اور کچھ باشعور لوگوں سے ملا اور خود اس کا شعور ڈیولپ ہوتا گیا۔ تو اس نے سوچا کہ کسان ساری عمر مزدوری کرتا ہے، جاگیردار سرمایہ دار اس کا فائدہ لیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور صرف حکمرانی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ایک بادشاہی نظام تھا جس کو کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی بھی رولز اور ریگولیشن نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ماؤ زی تنگ نے کچھ دوستوں کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے اسے ایک نکتہ بتایا جو اس پارٹی میں کنورٹ ہو کے کمیونسٹ پارٹی کا نام دیا گیا۔ تو کہتے ہیں ماؤ زی تنگ بھی کمیونسٹ پارٹی کا حصہ بن گیا۔ اب تھوڑا سا پیچھے ریویو دیتے ہیں حکیم صاحب۔ کہتے ہیں 1911 میں سن یات سین کی حکومت تھی، وہ شہنشاہ تھا۔ تھوڑی حالات نے تھوڑا سا کروٹ لیا، مگر کہتے ہیں خانہ جنگی اس عروج کو پہنچ گئی کہ کھیت کے کھیت جلا لیتے تھے، لوگوں کے گھر جلا لیتے تھے۔ تھوڑی سی بات، تھوڑی سی غربت، تھوڑی سی رنجش پہ بہت سا کوہرام مچ جاتا تھا۔ اس حالات میں کہتے ہیں کہ خانہ جنگی نے جنم لیا اور حد یہ ہے کہ 20 سال تک یہ خانہ جنگی چلتی رہی۔ اب آتے ہیں اس حالات پر کہ ماؤ زی تنگ نے کیا کیا۔ 1934 میں انہوں نے اس خانہ جنگی اور شہنشاہیت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین بن گئے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک یہ جاگیرداری سسٹم ختم نہیں ہوگا ہم تب تک آزاد نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ کھیت اور کھلیان جو کساب غریبوں کے ہیں، کسانوں کے، وہ جاگیرداروں سرمایہ داروں سے چھینے جائیں، تب تک ہمارا کوئی حل نہیں ہوگا۔ اسی تک و دو میں جد و جہد میں کہتے ہیں شمال مغرب کے چائنا کی پہاڑیوں پر انہیں جانا پڑا اور وہاں جا کر انہوں نے روپوشی اختیار کی اور اپنے تنظیم کو منظم کیا۔ اب چونکہ اور تو کوئی ان کے ساتھ تھا نہیں، سرمایہ دار ہو نہیں سکتا، تو سارے کسان تھے۔ کہتے ہیں چند ہی عرصے میں ان کے ساتھ 90,000 لوگ، مرد، بچے، عورتیں جمع ہو گئی۔ مگر کہتے ہیں اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آئے، سن یات سین کا من ٹانگ تنظیم تھی،
उनसे कम्युनिस्ट की मतभेड़ हुई, लड़ाई हुई, तो कहते हैं इस तवील लॉन्ग मार्च में 90,000 से सिर्फ 8,000 अफराद बचे, या तो कुछ मर गए या कुछ पीछे हो गए। कहते हैं फिर उन्हें एक और रूपोशी इख्तियार करनी पड़ी, जहां उन्हें अपना हेड क्वार्टर बनाना था, वो था सूबा शांसी। सूबा शांसी में उन्होंने एक हेड क्वार्टर बनाया, मगर अब कहते हैं कम्युनिस्ट की इतनी दुनिया में धूम हो गई कि चाइना में वो हीरो बन गए, और लोग ये चाहते थे कि हम कम्युनिस्ट की तरफ हो जाएं, क्योंकि यही हमारा मदावा कर सकते हैं, यही इस निज़ाम को चेंज कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि काई शेक की फ़ौज थी, चीफ ऑफ आर्मी थे, जब उनकी फ़ौज सूबा शांसी में उन पर हमला करने आई तो हैरत की बात ये रही कि 1936 आ चुका था, 2 साल की तवील जद्दोजहद थी कि काई शेक की फ़ौज ने वहीं सूबा शांसी के पहाड़ों पर घुटने टेक दिए और वो ख़ुद कम्युनिस्ट हो गए, और ख़ुद वो जिस फ़ौज के हथियार लेकर आए थे उन्हीं के ख़िलाफ़ हो गए। सूबा शांसी हेड क्वार्टर बना, उसका नतीजा ये निकला कि टैंकें, बहरी जहाज़ उन पर मुसलसल हमले करते रहे, मगर माओ ज़ेडुंग ने घुटने नहीं टेके। आखिरकार ये पहाड़ी से उतरे हैं, मुल्क में एक इनकलाब पैदा हुआ है, लॉन्ग मार्च का एंड हुआ है, और 1949 में इनकलाब चीन का नाम दोबारा दुनिया में आया है, और माओ ज़ेडुंग एक हीरो बनकर उभरे हैं। 2 साल की मुसलसल जद्दोजहद, 90,000 की किसानों की फ़ौज 8,000 तक महदूद रही, 90,000 किलोमीटर उन्होंने सफ़र किया, कहीं भी नहीं रुके, तो इस जद्दोजहद का नाम लॉन्ग मार्च दिया गया, और इसका रद्द-ए-अमल और इसका नतीजा इनकलाब चीन में कन्वर्ट हो गया। माओ ज़ेडुंग आज भी एक सहरंगेज़ शख्सियत है। माओ ज़ेडुंग एक चाइना के लिए आइडियलिस्ट हैं, और दुनिया के इनकलाबियों के लिए एक एग्ज़ाम्पल हैं। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल, जब वो इक़्तिदार में आए तो कहते हैं गेहूँ गंदम की शार्टेज हो गई, और इतनी किल्लत हो गई कि लोग भूख से मरने लगे, तो लोगों ने तजवीज़ दी कि आप इंपोर्ट कर लें गंदम को। तो माओ ज़ेडुंग ने कहा कि मैं भूख से मर जाऊंगा, एक दाना भी बाहर से नहीं लाऊंगा, आप लोगों को भी अपने पेट के साथ पत्थर बांधना चाहिए, हम एक दाना भी बाहर से नहीं मंगाएंगे। उसने पैकेज दिया। माओ ज़ेडुंग ने कहा कि बंजर ज़मीनों को आबाद करो, ज़मीनें मैं देता हूँ, उसके लिए सामान मैं देता हूँ, पैसे मैं देता हूँ, मेहनत तुम करो। फिर दुनिया ने देखा कि एक दाना भी इंपोर्ट होकर बाहर से नहीं आया, और चाइनीज़ लोगों ने बंजर ज़मीनों को आबाद किया, और तारीख़ कहती है इतनी मेहनत की कि उन्होंने पहाड़ों तक गंदम उगा दी, और मुल्क में ये किल्लत इतनी ख़त्म हो गई कि वो देने के काबिल हो गए, ना कि लेने के काबिल। इस सारी लॉन्ग मार्च की जद्दोजहद से और माओ ज़ेडुंग के नज़रिए से हमें पता चलता है, मालूम होता है कि कंटिन्यूसली स्ट्रगल, मुसलसल जद्दोजहद से आप अपना मकसद पा लेते हैं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे और मसाइल आएँ, आप उनको फेस करते रहें, कोई बईद नहीं कि आपको कामयाबी मिलेगी। कंटिन्यूसली स्ट्रगल कामयाबी का दूसरा नाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।